خاتون صحافی کے خلاف مقدمہ، پرینکا گاندھی برہم۔ مہاجر مزدوروں کے لیے 1000 بسوں کی فراہمی کے معاملے پر اتر پردیش میں ریاستی یونٹ کے صدر اجے کمار لالو کی گرفتاری سے پہلے ہی شدید برہم کانگریس نے جنرل سیکرٹری مس پرینکا گاندھی نے خاتون صحافی کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر یوگی حکومت پر بھڑک اٹھی۔ پرینکا نے وارانسی کی صحافی، سابق عہدیداروں اور اپوزیشن قائدین کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت FIR کے ذریعے حقائق کو دبا نہیں سکتی۔ اتر پردیش حکومت کی حقیقت سامنے لانے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جو قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت FIR کر کے حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ زمین پر اس وبا کے دوران سنگین بد نظمی ہوئی ہے۔ حقیقت سامنے لانے سے ان میں سدھار ہو سکتا ہے، لیکن ریاستی حکومت صحافیوں، سابق عہدیداروں اور اپوزیشن قائدین پر حقیقت سامنے لانے سے روکنے کے لیے FIR درج کروا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے گود لیے گاؤں میں بھوک سے بدحال لوگوں پر خبر بنانے پر اسکرال ویب سائٹ کی صحافی سپریا پر بھاری پڑ گیا ہے۔ ان کے خلاف وارانسی کے رام نگر تھانے میں FIR درج کی گئی ہے۔ سپریا شرما نے وزیر اعظم نریندر مودی کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں مودی کے ذریعے اپنائے گئے دیہات کے ضمن میں لاک ڈاؤن کے دوران فاقہ کشی سے متعلق رپورٹ شائع کی تھی، جس پر سپریا کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ وارانسی کے ڈومری گاؤں، جسے وزیر اعظم نریندر مودی نے 2018 کے سانسد آدرش گرام یوجنا کے تحت اپنایا تھا، وہاں لاک ڈاؤن کے دوران لوگ بھوک سے پریشان رہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران کئی افراد کے پاس راشن کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اناج نہیں مل پا رہا تھا۔ اس رپورٹ کے نشر ہونے کے بعد ڈومری دیہات کی ایک خاتون نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ نیوز پورٹل نے اس کی ہتک عزت کی ہے۔ اس شکایت کی بنیاد پر خاتون صحافی کے خلاف تعزیرات ہند کی مختلف دفعات بشمول SC/ST قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ کا لیہہ اور سری نگر کا خاموش دورہ۔ فضائیہ کے سربراہ مارشل RKS بھدوریا نے لیہہ اور سری نگر کا 2 روزہ دورہ کرتے ہوئے چین کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے پیش نظر فضائیہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ گلوان وادی تصادم کے بعد جہاں 20 ہندوستانی فوجی ہلاک اور 76 زخمی ہوئے ہیں، فضائیہ کو چوکس رکھا گیا ہے۔ 3500 کلومیٹر طویل چین کی سرحد پر تمام محاذوں پر فضائیہ کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جنگی طیاروں، لڑاکا ہیلی کاپٹروں کو بھی آگے پہنچایا گیا ہے۔ ایئر چیف مارشل بھدوریا نے لیہہ سے انہوں نے سری نگر پہنچ کر وہاں بھی فضائیہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر فضائیہ نے سکھوئی 30 MKI جیگوار، میراج 2000 لڑاکا طیاروں کے علاوہ اپاچی ہیلی کاپٹرز کو لیہہ اور سری نگر کے کلیدی فضائی اڈوں پر گزشتہ 3 دنوں کے دوران پہنچا دیا گیا ہے۔ مشرقی لداخ کے علاقے میں فضائیہ کے جیٹ طیارے گشت کر رہے ہیں۔ چینی فوج نے بھی اس علاقے میں اپنی فضائی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہندوستانی بحریے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بحر ہند میں تیاری کی حالت میں رہیں۔ اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش اور لداخ میں فوج نے اپنے زائد دستے پہلے ہی متعین کر دیے ہیں۔ فضائیہ نے سکم اور آسام کے لیے بھی لڑاکا طیاروں کو روانہ کر دیا ہے۔ شرجیل امام کے خلاف مقدمہ چلانے سے روکنے سپریم کورٹ کا انکار۔ سپریم کورٹ نے آج JNU طالب علم
شرجیل امام کے خلاف غداری کے معاملے میں مقدمہ چلانے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ شرجیل کے خلاف مخالف شہریت ترمیمی بل احتجاج کے دوران مبینہ اشتعال انگیز تقاریر کے سلسلے میں 5 ریاستوں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جسٹس اشوک بھوشن اور جسٹس وی رام سبرامنیم پر مشتمل بینچ نے ان کے خلاف درج تمام FIRs کو یکجا کرنے کی شرجیل کی درخواست سماعت کی۔ عدالت بالا کو بتایا گیا کہ دہلی اور اتر پردیش کی حکومتوں نے شرجیل کی درخواست پر جوابی حلف نامہ داخل کیا ہے، لیکن آسام، منی پور اور اروناچل پردیش کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اس پر بینچ نے کہا کہ دیگر ریاستوں کا جواب دیکھے بغیر ہم عبوری احکامات جاری نہیں کر سکتے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت 3 ہفتوں تک ملتوی کر دی ہے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ سعودی وزارت انصاف نے دفاتر میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو طبی ہدایات عوام کے لیے جاری کی ہیں ان پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے کڑی سزائیں مقرر کی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جزا یا سزا کے خوف سے ہی قانونی پابندیوں پر عمل کرتا ہے، لہذا وزارت انصاف نے سرکاری ملازمین کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر 15 دن سے 1 ماہ کی تنخواہ کاٹنے کی سزا مقرر کی ہے۔ وزارت نے اتوار 21 جون 29 شوال سے تمام سرکاری و نجی دفاتر کی مکمل بحالی کی صورت میں کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی پابندی نہ کرنے والے ملازمین کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وزارت انصاف نے اپنے بیان میں کہا کہ اجتماعات اور تقریبات کا انعقاد منع ہے۔ خلاف ورزی پر 10ویں گریڈ اور اس سے کم درجے کے ملازمین کی کم از کم 1 ماہ کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ 11ویں گریڈ یا اس سے اوپر گریڈ کے ملازمین کو سالانہ الاونس سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ سزائیں درج ذیل غلطیوں کے ارتکاب پر دی جائیں گی۔ دفاتر میں مصافحہ کرنے پر کسی ملازم کا بابت داخلے پر درجہ حرارت چیک کروانے سے انکار کرنے پر، دفاتر میں داخل ہونے اور نکلتے وقت لائن میں مقررہ فاصلے کم از کم 1.5 میٹر کی پابندی نہ کرنے پر، دفاتر میں اور پبلک مقامات پر حفاظتی ماسک نہ پہننے پر، پانی، چائے، کافی یا کوئی اور مشروب پینے کے لیے ڈسپوزل کاغذ کے کپس نہ استعمال کرنے پر، بے وجہ دفتر کی ایک منزل سے دوسری منزل جانے اور نماز کے لیے اپنی جائے نماز استعمال نہ کرنے پر، کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ جان بوجھ کر چھپانے یا کورونا کی علامتیں ظاہر ہو جانے پر اعتراف نہ کرنے یا کورونا سے متاثرہ مریض سے ملنے کی اطلاع نہ دینے پر۔ اس قسم کی سزائیں ہر اس ملک میں مقرر کی جائیں جہاں کورونا وائرس کے اثرات قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ ورق ورق چہرہ میں منفرد لب و لہجے کے جواں فکر شاعر جناب سعید نذر کی کتاب غم کا سورج پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب کا نام غم کا سورج، شاعر سعید نذر، مجموعہ کلام، حمد، نعتیں، غزلیں، نظمیں اور قطعات پر مشتمل ہے۔ اپنی بات میں سعید نذر کہتے ہیں، میرے بچپن کے پیروں میں بھی پابندیوں کی کوئی زنجیر نہ تھی۔ جب میں جوان ہوا تو سامنے کئی راستے تھے، اپنی مرضی سے جو بھی راستہ اچھا نظر آتا اس پر گامزن ہو جاتا تھا۔ میرے والد مرحوم داؤد نشاط، جن کا ایک شعری مجموعہ کلام عالم نشاط چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے، اپنے ہم عصروں میں اور اپنے وقت کے ایک اچھے شاعر تھے۔ میری یا میرے بڑے بھائی محمود شاہد کی کوئی تخلیق اخبار یا رسالے میں شائع ہو کر ان کے سامنے آتی تو دیکھ کر خوش ہوتے۔ والد محترم کو کئی بار یہ کہتے سنا کہ سعید کا خط اور اس کی شاعری کا رنگ میرے خط اور میری شاعری کے رنگ سے بہت ملتا ہے۔ علامہ شارف جمال ناگپوری
پیش لفظ میں لکھتے ہیں، شہر کڑپا کے وہبی اور فطری شاعر اپنی شعر سازی کی بدولت پوری اردو دنیا میں متعارف ہو رہے ہیں اور اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ آج بھی اس شہر میں شعراء، ادبا اور محققین حضرات کی کمی نہیں ہے۔ سعید نذر اسی شہر کڑپا کے ایک فطری حساس شاعر ہیں۔ مجموعہ کلام کے فنی پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے شارق جمال نے ان غزلوں پر اظہار خیال کیا ہے جو مشکل اور غیر مستعملہ اوزان میں کہی گئی ہیں۔ ان بحروں میں مبتدی ہی نہیں منتہی بھی شعر کی تخلیق میں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن سعید نذر نے ان مشکل بحروں میں بھی اسی روانی کے ساتھ شعر تخلیق کیے ہیں جس روانی کے ساتھ آسان اور کثرت سے مستعملہ بحروں میں اشعار کہے جاتے ہیں۔ پروفیسر مظفر شاہ میری اپنے مضمون سعید نذر اور ان کی شاعری میں لکھتے ہیں، 1960 کے بعد اردو شاعری پر جدیدیت کا جو رنگ غالب آیا اس پر فلسفہ وجودیت کا خاصا اثر رہا۔ خاص طور پر وجودیت کے منفی نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اتنی بڑی کائنات میں بے خدا کے تنہا ہے اور یہ کہ وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس نظریے کا رد عمل ہونا تھا ہوا، کیونکہ کسی بھی نظریے کو پائیداری حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نظریے کے ماننے والوں میں کمی آئی اور شاعروں کی جو نئی نسل سامنے آئی اس نے اس نظریے کے دائرۂ اثر سے باہر نکلنے کی کامیاب کوشش کی۔ میں سعید نذر کو بھی انہی شعراء میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے وجودیت کے منفی نظریے کے مقابلے میں اس کے مثبت نظریے کو اپنایا اور زندگی میں پیش آنے والے حادثوں، مصائب اور غموں کے آگے ہتھیار ڈال دینے کی بجائے ان کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نئی معنویت سے ہمکنار کیا۔ اس پہلو سے سعید نذر کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ زندگی گزارنے کے لیے یہ جہاں ہر طرح مکمل ہے، ہتھیلی کی لکیروں میں پڑی ہے وہ، بہت لاچار ہے تقدیر کیا لکھوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم تک وہ آئے گی ایک دن، اجل کو پہنچنے کے راستے بہت ہیں۔ اندھیری رات کا ہرگز نہ دل میں ڈر رکھنا، قدم قدم پہ نظر میں رخ سحر رکھنا۔ جہاں بھی ملتا ہے پھولوں کا ذکر کرتا ہے، لو آ رہا ہے ملو اس سے وہ چمن والا۔ مجموعہ کلام میں حمد کا صرف ایک شعر شامل ہے۔ حمدیہ شعر کچھ اس طرح ہے: سروں پہ سب کے یہ احسان بن کے رہتا ہے، سروں پہ سب کے یہ احسان بن کے رہتا ہے، الف کا حق تو کسی سے ادا نہیں ہوتا۔ نعت شریف کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ معجزہ دیکھیے محمد کا، ذکر پروردگار گھر گھر ہے، آپ کی سلطنت ہے ذہنوں پر، آپ کا نقش پا دلوں پر ہے۔ محمود شاہد اپنے مضمون سعید نذر کی شاعری میں یوں رقم تراز ہیں: بے شک ادب کا تعلق زندگی سے ہے، لیکن یہ تعلق بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، اور یہ تعلق فن سے ہو کر زندگی تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب میں زندگی تک پہنچنے کے لیے فن کا دریا عبور کرنا پڑتا ہے۔ جو قلمکار فن کا یہ دریا جتنی خوبی سے عبور کرے گا، زندگی سے اس کا تعلق بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ سعید نذر نے اس بات کو جہاں جہاں پیش نظر رکھا، وہاں وہاں اس نے اچھے شعر نکالے ہیں۔ سعید نذر میں زندگی کا جذبہ بھی ہے اور فن کی تپش بھی۔ اس کی شاعری میں جذبہ حیات اور تپش فن کا گہرا امتزاج نظر آتا ہے۔ سعید نذر کے وہ اشعار ملاحظہ فرمائیں جن میں سعید نذر نے شعر کے تمام تقاضوں، نزاکتوں اور خوبیوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور جن کا شمار اس کے بہترین اشعار میں کیا جا سکتا ہے۔ فرصت ہے کس کو اتنی کہ دیکھے نظر اسے، شیشے کی شکل پر ہے کئی روز سے غبار۔ مرحلہ در مرحلہ یوں مجھ کو سر اس نے کیا، میری نظروں سے گزر کر دل میں گھر اس نے کیا۔ میرے بھی سینے میں دل ہے مگر یہ سادہ ہے،
اسی کی شکل کا تن پر میرے لبادہ ہے۔ ہیں زمیں کے مسئلے لاکھوں نظر اور اس پر آسماں کا مسئلہ، ہمیں جب سے صحرا کا زندہ ملا ہے، چمن کے خیالوں میں رہتے بہت ہیں، میرے اندر سے کوئی مجھ کو صدا دیتا ہے، ایک نئے وقت کے آنے کا پتہ دیتا ہے۔ جب یقین ہو گیا میرا صندل سانپ کی شکل میں گما آیا۔ سعید نظر کا مجموعہ کلام وسیلہ اردو ٹی وی کے دفتر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام لفظ شناسی ملاحظہ فرمائیں۔ ترتیب و پیشکش نادر خان سرگروہ۔ افق، افق، افقی، افقی، عمودی، آفاق۔ عبدالاحد ساز کی ایک غزل سے دو اشعار سنیے۔ سکھ ہے ایک گمنام افق، سکھ ہے ایک گمنام افق، ناؤ سمندر ساحل دکھ، راہ کے سب دکھ جھیل کے جب، راہ کے سب دکھ جھیل کے جب منزل آئے تو منزل دکھ۔